خلا سے آنے والے سگنلز کے بارے میں آج یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے، کیسے سگنلز آئے تھے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب، جو مریخ سے آئے تھے، شاید مریخ سے۔ پراسرار دنیا کے روشن دماغ ساتھیوں، آج ہم ایک دفعہ پھر جانب خلا عازم سفر ہیں، جہاں سے تقریباً 40 سال قبل کچھ ایسے اجنبی سگنلز اس وقت موصول ہوئے جب معروف ماہر فلکیات جیری احمن 15 اگست 1977 کو اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں خلائی دنیا پر تحقیق میں مصروف تھا کہ اچانک اسے بگ ایئر ریڈیو ٹیلیسکوپ پر ایک مخصوص فریکوینسی سے چند اجنبی سگنلز کا انکشاف ہوا، جو کہ 72 سیکنڈز تک نظر آ سکے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اس نے ان نہ سمجھ آنے والے سگنلز کو پڑھنے کی کوشش کی اور پھر ایک دائرہ بناتے ہوئے ان پر واو کا لفظ لکھ دیا، جو بعد ازاں ان سگنلز کے نام کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ سگنلز کیا تھے اور کہاں سے آئے، ان پر اب تک کی گئی تحقیقات پر گفتگو سے قبل انتہائی احترام سے درخواست ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے 40 سال بعد تک علم فلکیات کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق اب تک صرف اتنی ہی بات، جو کہ مبنی بر اندازہ ہے، سامنے آ سکی کہ شاید یہ کسی اجنبی ستارے پر بسنے والی مخلوق کی طرف سے آنے والے یہ سگنلز اتفاق سے کیچ کر لیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے راستے میں سب سے مشکل رکاوٹ یہ تھی کہ یہ سگنلز اس کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہ آئے، جس کی بدولت تحقیق کا عمل آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن اس کے باوجود ہم سینٹ پیٹرزبرگ کالج فلوریڈا کے پروفیسر انٹونیو پیرس کے ممنون ہیں، جو کہ اس سے قبل امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر اس پر تحقیق جاری رکھی اور کہا کہ میں نے ان کے محرکات کے پیچھے جانے کی کوشش کی اور میری تحقیق کی روشنی میں یہ ایک الجھا ہوا معمہ ہے، جس کے حل کے لیے میں نے مختلف ماہرین فلکیات سے رابطے کیے تاکہ ان سگنلز کے پس منظر کو جان سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے خلائی مخلوق کو تو نہیں پا سکا، لیکن خلا میں کچھ ایسے اجنبی ستارے بہر صورت محو گردش ہیں جن سے نکلنے والی شعاؤں کا یہ پرتاؤ ہو سکتا ہے، جن کو 266 پی پر کرسٹنسن اور 335 پی پر گبز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ان پر تحقیق آگے نہ بڑھ سکنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی دریافت ہی 2006 اور 2008 میں ممکن ہو سکی۔ اس کا کہنا ہے کہ کاسا ٹیریائی نامی کہکشاں کے اڑوس پڑوس میں پائے جانے والے ستاروں سے یہ مذکورہ سگنل سامنے آئے تھے۔ ناظرین محترم، انٹونیو پیرس کی یہ بات کسی حد تک تسلیم کرنے کے قابل ہے، کیونکہ خلا میں ہائیڈروجن گیس کے حامل ایسے کئی ستارے محو گردش ہیں جن کا قطر لاکھوں میل تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ سگنلز جو کہ احمد نامی سائنسدان نے سب سے پہلے 1420 میگا ہرٹز کی ریڈیو فریکوینسی پر دریافت کیے تھے، جو دراصل ہائیڈروجن کے اخراج کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن نامکمل معلومات کی بنا پر اس موضوع کو خارج از بحث کرنے سے قبل پیرس کے بقول یہ ضروری تھا کہ وہ ان سگنلز کو اپنی مہارت کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے اس کے بارے میں عوامی تائید کے حصول کی کوشش کرتا۔ پروفیسر پیرس کی تحقیقات کے مطابق یہ لہریں یا سگنلز دوبارہ 2017 اور پھر جنوری 2018 کو نظر آنے چاہیے، جن کو دیکھنے اور اس مہمے کو حل کرنے کے لیے پیرس نے اپنے طور پر ایک پورا منصوبہ مرتب کر رکھا ہے، لیکن اس کے بقول وہ اس مقصد کے لیے ریڈیو ٹیلیسکوپ کا استعمال ناکافی سمجھتے ہوئے دیگر ناگزیر آلات کا استعمال بھی کرے گا۔ پروفیسر پیرس چونکہ اس پر اٹھنے والے اخراجات کا ذاتی طور پر متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے فنڈ کلیکشن کی ایک مہم شروع کی ہے، جس کی مدد سے وہ $1,30,000 کی رقم اکٹھی کر کے ان تمام آلات کو، جن میں ریڈیو ٹیلیسکوپ بھی شامل ہے، خرید کر اس مہمے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ پر امید ہے کہ ڈونیشن کی یہ رقم وہ مقررہ وقت سے پہلے اکٹھی کر لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مخصوص ڈش کی تعمیر کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ وہ آنے والی جنوری سے پہلے اس کی تنصیب مکمل کر لے گا۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ
اور آپ میں سے اکثر وہ دوست جو کسی نامعلوم دنیا کے وجود میں دلچسپی رکھتے ہیں کو 1977 میں پہلی دفعہ نظر آنے والے ان سگنلز پر بنائی گئی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری درخواست ہے کہ اسے نہ صرف اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا اصل دوسرا پارٹ۔